لیکچر نمبر 238 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم واقع ایلا جو ہے وہ بیان کریں گے، وہی ہے سورہ تحریم۔ اگر آپ گزر چکے ہیں تو مزید یاد دہانی ہو جائے گی۔ واقع ایلا ہے کیا چیز؟ ایلا اصل میں نا کہتے ہیں قسم کھانے کو، قسم کھانا۔ اچھا، شریعت میں اس کا مفہوم کیا ہے؟ اصطلاح، خاوند جو ہے نا وہ قسم کھا لے کہ فلاں فلاں مدت تک نہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ ہاں، بیوی کے بارے میں قسم کھانا ایلا، ایک ہوتی ہے عام قسم، ایلا کہتے ہیں خاص قسم، یعنی کہ میں کسی بات پر ناچاکی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے تو قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے ازواجی تعلق کو نہیں قائم کروں گا، یا نہیں میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اب اگر پھر پتہ چل جائے کہ نہیں مدت میں نے زیادہ قسم کھا لی ہے تو پھر قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر۔ فرض کیا اگر وہ کہتا ہے جی میں نے 2 مہینے نہیں جانا، تو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ سب طرف دباؤ پڑ رہا ہے تو چلے جانا چاہیے، تو پھر وہ قسم کا کفارہ دے گا۔ قسم کا کفارہ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ آیت مبارکہ کریمہ 79 میں بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری بلا ارادہ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا۔ عرب والوں کی عادت ہے نا باللہ تلہ، جیسے تمہارے یہاں تکیہ کلام جسے کہتے ہیں وہ، لیکن ان قسموں پر زور پکڑے گا جو تم نے مضبوط باندھ لی، یعنی کہ دل کے ارادے سے قسم کھائی۔ پھر ان کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو درمیانی درجے کا کھانا کھلانا، ایک ہی وقت میں کھلا دیں، مختلف اوقات میں کھلا دیں، 10 مسکینوں کو 1 ہنڈیا یوں سمجھ لیں پکا کر کھلا دیں، لیکن مسکین ہونا ضروری ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ فرمایا فَقَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ مِنْ اوسط درجے کا کھانا، یعنی کہ نہ ہی بہت توبہ نوز باللہ گھٹیا قسم کا ہو جائے مسکین کو کھلانا ہے، نہ بہت اعلیٰ درجے کا، اوسط درجے کا۔ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُم، یا یوں سمجھو جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو روز، اس جو روز کھلاتے ہو نا یا ہفتے میں جو پکاتے ہو اس میں سے، تو میں ہنڈیا اس لیے 1 ہنڈیا میں کار میں اتنا پکا لے کہ 10 مسکین کھانا کھا لے۔ یا انہیں کپڑے پہنانا، یہ زیادہ مشکل ہے، آج کل کپڑے پہنانا زیادہ مشکل ہے، تو اس وقت شاید یہ برابر کا ہو۔ یا ایک غلام آزاد کرنا، یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے نہیں، تو 2 ہی شکلیں رہ جاتی ہیں، 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دے، یعنی ان کو کپڑا لے دے یا کھانا کھلا دے۔ پھر جو اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو، مثال ہے کہ 10 مسکینوں کو بھی کھانا نہیں کھلا سکتا، تو تیسری بات یہ کہ 3 دن کے وہ روزے رکھے، یہ قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں ویسے ذکر ہے، پے تر پے کی ویسے ادھر نہیں ہے، شرط نہیں ہے، لیکن 3 روزے اکٹھے رکھ لے، جانے کے لے رکھ لے، کیونکہ قرآن مجید نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کی حفاظت کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو، تو اسے ایلا کہتے ہیں جی۔ تو یہ اگر آپ نے قسم کھا دیا، فرض کیا کہ بھی میں 20 دن اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، پھر جانا پڑ گیا تو پھر قسم کا کفارہ دے، اس سے پہلے نہیں تھی، تو میرے خیال میں 3 روزے زیادہ آسان کام ہے، یا اس سے بھی زیادہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، غلام ہے نہیں، تو 10 کو کپڑے پہنائیں وہ تو بڑے مہنگے ہیں، وہ تو 1500 روپے کا ایک جوڑا پڑ جائے گا، کیا خیال ہے 2000 کا۔ اچھا، اب ایلا کی جو مدت ہے وہ کتنی ہو سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ، کم از کم کی تو کوئی بتائی نہیں شریعت نے، 1 ماہ بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی۔
البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 4 ماہ مقرر کی ہے. کیوں؟ یہاں تو یعنی کہ زیادہ سے زیادہ دیکھیں نا، اس کو قسم کھا لے کہ میں نہیں جانا، پھر 4 مہینے قریب آئے پھر قسم کھا لے، ایسے تو نہیں نا مسئلہ. پھر یہ ہے کہ 4 مہینے گزر جائے تو پھر یہاں تو آسن طریقے سے رجوع کر لے تو یا طلاق دے دے. لٹکانا جسے ہمارے یہاں معلق کہتے ہیں وہ نہیں کرنا. حتیٰ کہ درمیان میں قاضی بھی آ سکتا ہے، قاضی آ کر یہ بات کہے گا درمیان میں کہ بھی اس کو طلاق دو، تو یہاں اچھی طرح اسے نبھا رکھو. زیادہ سے زیادہ 4 مہینے ہیں. اور اگر پھر بیوی زیادہ ناراض ہو تو وہ خلا بھی طلب کر سکتی ہے، کیونکہ بلا وجہ تو خامد پر ظلم نہیں نہ کرنا چاہیے اے بیوی پر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایلا کیا ہے. یہ آپ کے سنت تو کہہ لیں کہ ان حالات میں آپ نے فرمایا. اچھا، اب 1 ماہ کا ایلا آپ نے کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم اٹھائی. ان دنوں آپ کے پاؤں میں موچ بھی آ گئی تھی، تو آپ نا اپنا بلا خانہ تھا نا اوپر والا، اس میں آپ نے کہتے 29 دن تک ٹھہرے رہے، نماز پڑھاتے تھے، پھر اوپر چلے جائے ضروری کام نپٹا کر. تو بیویوں کے پاس بہرحال نہیں جاتے، باقی کام آپ سارے کر رہے تھے. پھر آپ اترے تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے 1 مہینے کی قسم کھائی ہے، ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مہینہ جو ہے نا وہ 29 کا بھی ہوتا ہے. تو یہ نا قرآن مجید میں ایلا کا ذکر ہے. یہ سورہ بقرہ ہے جی، آیت نمبر 227 ہے، 226 227. للذین یؤلون من نسائہم، جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے، ایلا کہتے ہی ہے، میں نے بتایا اس کو، ان کے لیے 4 ماہ انتظار کرنا ہے. پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اگر انہوں نے طلاق دینے ہی کی ٹھان لی ہے تو بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. تو مدت ایلا 4 مہینے ہے. مکمل ہونے پر عورت کو طلاق نہیں ہوتی جب تک کہ مرد طلاق نہ دے. بعض لوگوں نے کہا خود بخود طلاق ہو جاتی ہے، غلط ہے بھئی. جب تک قاضی نہ دلوائے، عورت خلا طلب نہ کرے یا مرد طلاق نہ دے تو طلاق نہیں ہوتی. اب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جو ہے نا اس کا ذکر قرآن مجید میں جو میں نے آپ کو بتایا نا سورہ البقرہ میں کی ہے. اب ایلا کی وجہ کیا ہوئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مہینہ بیویوں سے ایلا کیا ہے، تو اس کے بارے میں 3 واقعات بیان کرتے ہیں. سورہ تحریم میں نے آپ کو بتا دیے ہوئے ہیں، لیکن پھر ذکر ہو جاتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں اس بات کا. اصل میں نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بیویاں بھی، آپ بھی زہد، قناعت، صبر و تحمل کے بلند مقام پر فائز تھی. انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا زہد والی زندگی، پروقار زندگی میں آپ کا بھرپور ساتھ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس موجود ہر نعمت ان کو فوراً عطا کر دیتے تھے، اور 1 سال کا راشن بھی آپ دیتے تھے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہوا یہ کہ خوشحالی آئی نا جب ہر طرف،
خاص طور پر جب خیبر فتح ہوا ہے، اور یہ 9 ہجری کے ارد گرد کی باتیں ہیں نا، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ حوازن کو شکست ہو چکی ہے، طائف فتح ہو چکا ہے، مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہیں، خیبر کے 600 کھجور کے درخت آپ کے تھے، تو کافی خوشحالی تھی. لیکن آپ کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ جو آتا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیتے. تو انہوں نے نا نان و نفقے کی زیادتی کا مطالبہ کر دیا کہ جی ہمارا خرچ تھوڑا ہے، ہمیں خرچ دیا جائے. اچھا، اس کے مقابلے میں آپ روم کو دیکھ لیں، اس وقت جو حکومتیں تھیں، اللہ معاف کرے، ان کی تو شہزادے عیاشی میں ڈوبے ہوئے تھے. ان کے تو وہ جو کہتے ہیں نا لباس 7 خادمہ ادھر تو 7 خادمہ ادھر اٹھا کر چلتی تھی، اور زیوروں میں وہ جو ہے نا چھپی ہوئی ہوتی تھی اتنی عیاشی. وہ عیاش کہہ لیں، ہم زیادہ لفظ یہی مناسب ہے، عیاش زندگی نا، عیاشی والی وہ کر رہی تھی. ان کے مقابلے میں آپ پوری کائنات کے سردار ہو کر، رحمت للعالمین ہو کر، یہ آپ کا معاملہ تھا حال کہ بھئی کبھی کھانے کو ہے کبھی نہیں. اختیاری، مجبوراً نہیں، اختیاری، یعنی کہ جو آتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیتے ہیں. تو جب انہوں نے سخت مطالبہ کیا اضافی، تو آپ کو بڑی بات ناگوار گزری. اب صحیح مسلم میں کچھ تفصیل ہے اور کچھ دوسری بخاری میں وہ ہم دونوں کو ساتھ ملا کر ترتیب کے ساتھ واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائے، جابر فرماتے ہیں، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی، تو انہیں اجازت مل گئی. اس وقت نا کافی صحابہ کرام جمع تھے مسجد نبوی کے. اصل میں نا افواہ یہ پھیل گئی تھی کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. تو حضرت ابو بکر اندر چلے گئے، دیکھا کہ نبی علیہ السلام خاموش بیٹھے ہیں، بیویاں بھی پاس ہی ہیں، اور ماحول کوئی خوشگوار نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں. آپ بھی خاموش بیٹھے تھے. تو تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر نے بھی آ گئے، انہوں نے بھی اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو انہیں بھی اندر آنے کی اجازت مل گئی. تو کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا حضرت عمر فرما رہے ہیں میں کوئی ایسی بات کروں جس سے آپ ہنس پڑیں کہ حالات یعنی کہ ماحول ٹھیک نہیں نا، ذرا سنجیدہ ہے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میری وہ جو بیوی ہے نا بنت خارجہ، مجھ سے خرچ مانگنے کا سوال کرے نا کہ اضافی خرچ دو، تو میں تو اس کی گرد دبا دوں گا. آپ کو نا ہنسانے کے لیے کیا. تو یہ سن کر نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنس پڑے، حتیٰ کہ آپ کے نا موتیوں جیسے خوبصورت دانت واضح ہو کے. آپ نے فرمایا یہی مسئلہ ادھر ہے، یہ مجھ سے نا زیادہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمارا جو ہے نا خرچ زیادہ کیا جائے، خرچی زیادہ دی جائے. آپ کا یہ فرمان سن کر شیخین کو ماحول کی جو سختی ہے وہ سمجھ میں آ گئی. تو حضرت ابو بکر اپنی بیٹی حضرت عائشہ کی طرف بڑھے، انہیں ڈانٹنا شروع کر دیا. حضرت عمر بڑھے حفصہ کی طرف، ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا. آپ نے دیکھا کہ یہ زیادہ ہی ڈانٹ رہی ہے، تو آپ نے رہنے دو، ان کو سختی کرنے سے بھی روک دیا، یعنی کہ ادھر سے بھی روک دیا، وہ بھی معاملہ ہوا. تو انہوں نے فوراً جب دیکھا نا اپنے باپوں کو بھی اور نبی علیہ السلام کو، تو انہوں نے فوراً کہا جی ہم ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے جو آپ کے پاس موجود ہی نہ ہو. ہاں،
ایلا کے درمیان ہی کی بات ہے جب آپ نے قسم کھائی ہے. تو آپ نے ویسے 30 دن پورے کیے تھے، یہ ان کے درمیان کی بات ہوگی یا اس کے بعد. حضرت عمر نے کہا اپنی بیٹی حفصہ کو تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو نا مجھ سے مانگ لیا کرنا. اب خود غور کریں یہ وہ ہیں یعنی کہ یہ امتی ہیں سارا پانچواں حصہ ہی آپ کا مال غنیمت کا. یہ جتنا مال غنیمت آئے گا یہ نبی علیہ السلام کے ہے نا. بہرحال جی فرمایا کہ مجھ سے مانگ لیا کرو، نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے سے بچو. انہوں نے بہرحال اطاعت کی. پھر اللہ تعالیٰ نے نا ایلا کے بارے میں یہ سورۃ الاحزاب کی آیات نازل فرمائی. قرآن میں ہے نا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی خوبصورتی چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دنیا کا سامان دے دوں اور تمہیں بہت ہی اچھے طریقے سے رخصت کر دوں. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو بلا شبہ اللہ نے تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار جو ہے وہ کر رکھا ہے. تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ چلو ٹھیک ہے تمہیں پھر دے دلا کے رخصت کر دیتے ہیں. طلاق اگر رہنا ہے تو آخرت کا تمہیں گھر پسند ہے، اللہ اور اس کے رسول کی قربت تمہیں پسند ہے، تو یہی انہی حالات میں گزارا کرنا ہوگا. جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی اور انہوں نے فرمایا میں تمہیں ایک بات کہنے لگا ہوں لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کیے بغیر جلدی سے جواب دو. یعنی کہ اگر تم نے جدائی کا ارادہ کرنا ہے تو پہلے اپنے ابو بکر سے مشورہ کر لینا. آپ کو پتا تھا نا کہ وہ تو نہیں کہیں گے کہ بھئی جدا ہو جاؤ نہیں. تو حضرت عائشہ نے بھی اوپر سے نا ایسے یعنی کہ شوخی میں کہا لو یہ بھی کوئی بات ہے میں اپنے باپ سے پوچھوں یعنی کہ میں آپ ہی کو پسند کرتا ہوں. اللہ اکبر. ہاں جی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً عرض کیا بلا میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں گی کہ میں آپ کو اختیار کروں یا دولت کو. میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. اچھا اب وہ سوکنوں والا معاملہ تو تھا ہی نا آپس میں. تو بشری تقاضوں کے مطابق نا کہنے لگی اللہ کے رسول جو میں نے بات کہی نا آپ سے کہ میں نے آپ کو پسند کیا ہے اوروں کو نہ کہیے گا. اللہ اے اللہ کے رسول آپ اپنی بیویوں کو میرا انتخاب نہ بتائیے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے بھی مجھے اختیار کے بارے میں پوچھا یا تمہارے بارے میں پوچھوں گا تو میں تمہیں بتا دوں گا جو میں نے تمہیں مشورہ دیا میں ان کو بھی یہی کہوں گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، میں تو آسانی کرنے والا اور معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ دیکھیے ہے یعنی کہ مطلب یہ تھا کہ میں تو سب کو بتاؤں گا اور ایسے ہی ہوا. پھر آپ نے سب کو یہ بات بتائی، سب ازواج مطہرات نے آپ ہی کی قربت کو پسند کیا اور نانو نفقے کے سے دستبردار ہو گئی. اس وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں جی. انہوں نے نام بھی دیے ہیں عائشہ، حفصہ، حبیبہ، سودا، ام سلمہ، صفیہ، میمونہ، زینب، جویریہ. 9 بیویاں آپ کی. ایک ماریہ قبطیہ بھی تھی وہ لونڈی تھی. تو یہ ایک واقعہ. دوسرا واقعہ بھی ہے وہ ہے کہ آپ کے شہد والا واقعہ اسی کے ضمن میں کہ آپ نا عصر کے بعد نا کہتے تمام بیویوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے
ان کا حال پوچھتے، کوئی ضرورت حاجت ہوتی تو پوری فرما دیتے. پھر جس شام کو آپ کی باری ہوتی نا ان کے ہاں، تو ان کے ہاں ٹھہرتے. آپ کو شہد اور مٹھائی بہت پسند تھی، حلوہ میٹھا پسند تھا. حلوے کا مطلب میٹھا میٹھا. زینب کو کہیں سے شہد میسر آیا تو انہوں نے اسے سنبھال کر رکھ لیا. جب آپ ان کے گھر تشریف لاتے تو وہ آپ کو شہد پیش کرتی زینب. اس طرح آپ نے ان کے گھر میں کوئی زیادہ وقت گزارنے لگ گئے. عصر کے بعد کا یہ نا، عصر کے بعد سب کا رک جانا ہے نا. جب اس طرح کچھ دن گزر گئے تو ساری بیویوں نے یہ بات نوٹ کی. یہ ہوتا ہے نا ایک دوسرے پر نظر ہوتی ہے کہ آپ سیدہ زینب کے گھر دوسری ازواج کی نسبت زیادہ وقت گزارتے ہیں. وہ گرچہ تقوی، پرہیزگاری، صبر و شکر میں ایک ان کا مقام بڑا ممتاز ہے، لیکن فطری انسانی کمزوریاں بھی. آج ہی وہ روایت تھی کہ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاں تھے عصر کے بعد. آج ہی مشکات کی یہ روایت تھی ادھر جو درس دی ہے. تو غالباً زینب نے نا اپنا کوئی کھانے کا سامان ان کی طرف بھیجا. حضرت عائشہ نے پکڑا، وہ برتن ٹھا کر کے دیوار کے ساتھ مار کر توڑ دیا. کھانا بھی نیچے گر گیا. مقصد یہ تھا کہ بھی میری باری ہے تو اور بیوی کو کھانا بھیج رہی. یا کھانا آئے گا تو ان کی طرف بھی توجہ جائے گی نا. لیکن توجہ جو کھانا جو بھیجے گا کس نے بھیجا ہے؟ زینب نے. توجہ چلی گئی نا. تو فطری کمزوریاں ہوتی ہیں. میں نے بڑا ادھر بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے دائرے کے اندر رہ کر بات کی ہے، کیونکہ ہماری تو مائیں ہیں، ہم تو نیبو کی بات کر سکتے ہیں، ان کا آپس میں معاملہ ہے. تو یہ اب دیکھیں ان پر فطری کمزوری غالب آئی تو عائشہ اور حفصہ دونوں نے پروگرام بنایا کہ جب نبی علیہ السلام ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ آپ سے مغافیر کی بو آتی ہے. وہ ایسے ہی ہوا، وہ گئے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس. تو دونوں محترمات نے پروگرام کے مطابق کہا حضور آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تو شہد پیا ہے. کہنے لگی تو پھر شہد کی مکھی نے نا وہ عرفت پھول سے رس لیا ہوگا، وہ بدبودار ہوگا. آپ نے اچھا، کیونکہ بدبو تو آپ کو ناپسند تھی. تو آپ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا. پھر آپ نے انہیں منع کیا کہ یہ کسی کو نہ بتانا. مگر حفصہ نے یہ راز عائشہ کو بتا دیا. بعض نے کہا یہ جو راز والی بات ہے یہ دو باتیں ہیں. پہلی بات وہ شہد والی کی ہے. تو بعض نے کہا کہ تیسرا جو ہے نا تحریم والا واقعہ وہ شہد والی واقعہ. تو تیسرا واقعہ ایلا کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ نا حضرت حفصہ کے گھر میں نا ماریہ قبطیہ آ گئی. حضرت حفصہ موجود نہیں تھی ادھر. تو نبی علیہ السلام نے خواہش ماریہ قبطیہ سے انہی کے گھر میں پوری کر لی. یعنی کہ یہ ماریہ قبطیہ سے لونڈی تھی نا، ظاہر ہے وہ تو پکی بات ہے نا. جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے یا دیکھ لیا یا مسئلہ کچھ ایسا ہوا کہ انہیں بڑا ناگوار گزرا. وہ ناراض ہو گئی، کہنے لگی اللہ کے رسول آپ میرے گھر میں میرے ہی بستر پر. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ
میں اب ماریہ قبطیہ سے تعلق نہیں رکھوں گا، وہ جا چکی ہوں گی یا ان کو بھیج دیا ہوگا، مگر یہ تم کسی کو نہ بتانا کہ میں اب ماریہ قبطیہ سے تعلق نہیں رکھوں گا۔ مگر حفصہ نے یہ راز حضرت عائشہ کو بتا دیا، جس پر جو ہے نا یہ آیات نازل ہوئی۔ بہرحال تینوں واقعات میں سے ایلا کا کیا ہے تعلق؟ نانو نسخے والے صحیح لگتا ہے، وہ تو شاید والا واقعہ تو 1-2 دن کی بات تھی نا، صحیح بات یہی تھی کہ انہوں نے نانو نسخے کا مطالبہ کیا اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، اسی کو ایلا جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ چلیے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ مسئلہ جاری رہے گا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔